السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وہ مجھے عید کے تعلق سے کچھ پوچھتے لوگ، عید ہوتا ہے اگلے دن چاند رات دکھا، لوگ تو شاپنگ کرنے گئے، رات برات خوب جاگے اور فجر کی نماز گول کر دی، اور اس کے بعد جب 7 بجے اٹھے، جب 7 بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد عید کی نماز کے لیے پھٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے عید کی نماز آپ کے حساب سے تھوڑا سا کچھ بتائیے؟ آپ نے سوال بہت ہی اہم کیا ہے۔ اس وقت دیکھا بھی جا رہا ہے معاشرے میں یہی حالات ہیں، کئی سالوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست احباب اور دیگر لوگ جو ہیں سب یہ اسی طرح سے لوگ پیش آ رہے ہیں۔ اصل میں رات بھر جم کر وہ شاپنگ کرتے ہیں، اور جن کو شاپنگ نہیں کرنا تو وہ بھی بازار میں جاتے ہیں، پتہ نہیں بازار میں کیا ملتا ہے انہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے، غیرت ختم ہو گئی، ان کے اندر غفلت کی زندگی طاری ہو چکی ہے۔ وہ اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ بہت بھٹک کے گزار رہے ہیں۔ جس سے لگتا ہے کہ اس سے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان رمضان کے چاند نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکش جنوں کو قید کر دیتا ہے اور اسی طرح شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو چاند، عید کا چاند جو ہی نظر آتا ہے پھر ان کو کھول دیا جاتا ہے نا، ایک ہی مہینے کے لیے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو پبلک عوام ہے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا یہ مطلب ایک مسئلہ بن سکتا ہے نا، کہ جہاں تک ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ شیطان آزاد ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھتے ہیں مسلمان بھائی آزاد ہو جا رہے ہیں۔ بس عشاء نماز پتہ نہیں آخری دن پڑھیں نہیں پڑھیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، لگاتار شاپنگ کر رہے ہیں۔ عورتیں جو ہیں نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بھی مارکیٹ میں نکلی ہوئی ہے، رات دن شاپنگ چل رہی ہے۔ بھائی آپ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ مومن دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسے وہ سفر کر رہا ہو۔ آپ تیاری کے لیے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو بھیجا گیا دنیا میں، آپ غفلت والی زندگی نہ پڑے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے یہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فطر میں آپ کو عید کا دن دیا ہے، آپ خوشی سے گزارے کہ آپ جو روزے رکھے ہوئے ہیں، اس روزے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس روزے کی خوشی میں آپ کو عید ملا ہوا ہے۔ تو آپ عید پر جب کپڑے شاپنگ خرید لیں، اس کے ٹائم ہے، عصر بعد جائیں، کسی ٹائم جائیں، ایسے ٹائم جائیں کہ نماز اور روزے کا پورا معقول خیال رہے۔ دیکھیے اصل تو یہی ہے، اور فروعی چیزیں ہماری زندگی جتنی بھی چیزیں وہ فروعی ہیں، وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ وہ تو پاسبل ہی ہو ہی جائے گا۔ جی وہ کہیں نہ کہیں ہو جائے گا یار، ہمیں شادی میں جانی ہوتی ہے، ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ہاں اس کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن ہاں نماز کے لیے لوگ بہانے بازی کرنے لگتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عید کے دن رات بھر شاپنگ کرتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں اور فجر میں نہیں اٹھتے ہیں بلکہ فجر بعد جسٹ اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن فجر نماز گول کرتے ہو تو چھوڑیے نماز، فجر کی نماز گئی نا، فجر کی نماز تو یہ ایک تو نماز گئی، دوسری نماز عید کی ہے، انہوں نے پڑھا، اور وہ اتنے جلدی میں ہوتے ہیں، ان کو یاد کیا آتا جانتے ہیں؟ گھر پر سیوائیں یاد آتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، ملاقاتیں یاد آتی ہیں۔ تو بھائی وہ ذرا سوچے کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بار بار پکار رہے کہ بھائی خطبہ سن کر جائیے، خطبہ ضروری ہے، خطبہ شرط ہے، خطبہ نہیں سنی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ عوام کا یہ حال ہے کہ عوام چاہتے سننا، شرط عورت کیا مطلب ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے عقائد کے تعلق سے، اپنے نماز اور روزوں کے تعلق سے مضبوط ہو جانی چاہیے۔ چھوڑیے سنی وہابی اور یہ فرقہ پرستی الگ بات ہے، اس میں تو آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے۔ جو آپ کے عقائد کے تعلق سے ہیں، جو نماز اور روزے کے تعلق سے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن آپ وہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ بتائیے اتنے زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ بہت لوگ تو دعا بھی نہیں مانتے ہیں، بہت لوگ خطبہ نہیں سنتے نکل جاتے ہیں، امام صاحب بار بار بیچارے پکارتے ہیں، اور نماز نہیں ہوگی ان کی، ایک دم نہیں ہوگی۔ ہاں، جو لوگ فجر کی نماز چھوڑے ہیں عید کے دن، وہ چاہیں بعد میں پڑھ لے قضا، خیر وہ تو گناہ گار ہوں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں کہ عید کی نماز نہیں ہوگی، عید کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے سبب یہ نہیں کہ فجر نماز نہیں پڑھی عید کی نماز نہیں ہوگی، نماز عید کی ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ اگر خطبہ نہیں سن رہے ہیں، خطبہ شرط ہے، اور شرط اگر نہیں پایا گیا تو دیکھیے جیسے کہ آپ نماز سے پہلے وضو بناتے ہیں، اگر بنا وضو نماز پڑھیں نماز اپنی نہیں ہوگی، ایک تو گناہ گار ہوں گے، لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ یہ بھی دیکھا جاتا ہوگا عوام میں، لوگ کپڑے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ذرا فنش نہیں بگڑنا چاہیے، ہاں بار بار وہ صحیح کرتے رہے، نماز کے حال میں صحیح کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے والد نے کپڑے نہیں دلائے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو عطا کردہ رزق ملا ہوا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، اس پہ شکر ادا کرے، اتنا شکر ادا کرے، اتنا شکر پھر بھی کم ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ نے ایک بڑے کام کو انجام دیا ہے،
وہ بھی اللہ کے فضل سے انجام دیے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو آپ یہ کام نہ کر پاتے. وہ کام کیا ہے؟ روزہ. 30 دن کے روزے آپ نے رکھے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم لوگ 1 گھنٹے کے لیے کسی سفر میں نکل جائیں بھائی کتنی اس گرمی میں کتنی شدت سے پیاس لگتی ہے. اگر ایک بوٹل میں 4 بندے ہیں تو یہ ہوتا ہے بھائی میں پہلے میں پیوں برداشت نہیں ہوتا ہے. اتنی زیادہ شدت ہے. کیسے 16 گھنٹے 17 گھنٹے ہم لوگ رہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی فضل اور اس کے عطا سے ہے. ورنہ ہماری کیا بساط ہماری کیا اوقات ہم روزہ رکھ سکیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہم پر ہے, امت محمدیہ پر ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اس کیا کہتے ہیں دھوپ اور تپش کے عالم میں کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ ذہن بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا اس بات کو. لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر. امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں, اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں شرمندگی کرنی چاہیے. کھلے عام لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں, روز کم سے کم روزے نہیں رکھنے, روزے کی حیت کو باقی رکھیں, روزے کی حرمت کو باقی رکھیں نا. اب لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کے اندر کا جو ضمیر مر چکی ہے آپ دکھا رہے ہیں. ارے آپ مسلمان ہیں, اتنی تو آپ کے اندر شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, روزہ نہیں رکھ پا رہے, کم سے کم کسی سامنے کھائیں پیے نا, اس کی حرمت کو باقی رکھیں. اب ہوتا کیا, لوگ روزہ نہیں رکھ رہے, کھا رہے ہیں, گالی گلوچ, رمضان کے مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. دھجیاں عوام کی زبان میں کہیں تو دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. یہ بہت شرمناک بات ہے. اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو کیا کہنے, سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کی ملاقات ہوگی, اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا آپ کو. یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ رب العزت, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو, یعنی اس کی بو جو ہے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. اس طرح اللہ رب العزت نے مثال بیان کی وہاں پہ کہ جتنی ایک ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے, اسی طرح 70 ماں جو بچوں کو چاہتی ہیں, 70 ماں جوڑ لیجیے, ایک ماں کتنے بچوں کو چاہتی ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو اتنی زیادہ شدت سے چاہتی ہے کہ ایک بیٹے کو حساب کر دیں, جیسے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کر رہا ہوں, اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمان رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا زیادہ رحمان اور رحیم ہے. ایک ماں کی مثال سے دے رہا ہوں. ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو, جب بچہ پیشاب چھوٹا ہوتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے تو دوسری جانب لٹا دیتی ہے. اگر بچہ اس جانب پیشاب کرتا ہے, ماں اس جانب بھی لٹ جاتی ہے, اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے. اور بچہ اگر رات بھر نہ سوئے تو ماں بھی نہیں سوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم وقت اس کی دیکھ بھال میں, اس کی کیئر میں لگی رہتی ہے. اسی طرح 70 مائیں اس مشکل میں پھنسی ہوں, اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو چاہتا ہے. یہ اگر ہم ابھی بھی بات کو سمجھیں, اگر پڑھیں, تو واقعی اللہ رب العزت سے دل خود بخود قریب ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر دنیاوی محبت میں رہیں گے تو بیکار ہو جائے گی ساری زندگی. آپ کی دنیا میں بیکار ہے, وہ آخرت بھی بیکار ہے آپ کی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی آیت ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے لہو و لعب والی جو زندگی ہے, یہ دھوکے کی ہے, دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی, آپ دکان یہ رکھ لیجیے, اس دکان پہ آپ چاہیں تھوڑا سامان آ جائے, تھوڑا سا اور زیادہ کامیابی سوچیں, تھوڑا اور زیادہ کامیابی سوچیں. آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک فطرت ہے انسان کی. انسان جس لیول پہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اور اونچے پوسٹ پہ جائے, اور اونچے پوسٹ پہ, اس کی ہوس نہیں بھرتی ہے. تو جب جان جائے کہ ہوس نہیں بھرتی ہے, اس کی ہوس پوری نہیں ہو پاتی ہے, تو چاہیے یہ چیز ہمارے لیے دھوکے کی چیز ہے. یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے, ہمارے آخرت سے ہمیں غافل کر رہی ہے, ہمیں بھلا رہی ہے. تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور ہمیشہ اپنے ذہن میں آخرت کی بات لے کر چلیں. اور کہا بھی گیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اور قید خانہ آپ جانتے ہیں, اس میں قید خانہ کوئی قیدی ہو, وہ قید خانے میں ہو, تو چاہیے کہ اپنے خواہشات کے مطابق کھانا کھائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اپنے خواہشات کے مطابق ٹہلے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو مومن جو ہے بھائی دنیا میں وہ قید خانے کی زندگی گزار رہا ہے, قیدی والی زندگی گزار رہا ہے. تو وہ چاہیے کہ کبھی اگر کچھ ملے کھا لے, اور نہیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے, مل جائے تو شکر ادا کرے. بس ہر لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو جنہیں ایک موت کی آنانی پڑے گی, کل نفس ذائقۃ الموت, وہ مزہ تو سب کو چکھنا ہے. بس جو ہی وہ آپ کو آئے گا, وہ مزہ آپ کو چکھنے میں اتنا مزہ آ جائے گا, اتنا مزہ آ جائے گا کہ آپ دنیا کی مزہ بیکار ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے وہ کشٹ صحیح ہے, صبر کیا ہے, تحمل, برداشت, استقامت اپنے برتی ہے, وہ آپ کو اس کا اجر جو ہے آپ کو آخرت میں ملنے والی ہے.